الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ میرے قابل صد احترام بزرگ اور بھائیوں، میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، آج ہم سب کے لیے یہ ایک انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ آپ کے اس گاؤں جاتریہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کو سیکھنے اور سکھانے کا باضابطہ عمل شروع ہوا ہے اور ایک دینی درسگاہ کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت اس دینی ادارے کو بھی اور دنیا بھر میں جتنے بھی دینی تعلیم و تربیت کے ادارے ہیں انہیں قیامت کی صبح تک آباد رکھیں اور تمام مسلمانوں کو جو جس دین کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں رب تعالی اخلاص کے ساتھ اپنے سچے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اس سے پہلے بھی آپ کے اس گاؤں جاتریہ میں اپنے ایک محسن اور جامعہ کے فیض یافتہ جناب قاری سیف اللہ صاحب مدظلہ کی معیت میں مختصر سی حاضری لگوا چکا ہوں، اور آج برادر مکرم حضرت مولانا عبدالرشید بڑائے صاحب مدظلہ کے حکم پر اور برادر مکرم مولانا قاری محمد عمر فاروق صاحب کی مخلصانہ دعوت پر اس تقریب میں شرکت کا موقع ملا، جس تقریب کا عنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اسی تقریب میں اس دینی ادارے کی بنیاد رکھی گئی اور ہم سب کے بزرگ، انتہائی شفیق بزرگ جناب حاجی غضنفر صاحب مدظلہ نے ان بچوں کو ابتدائی سبق پڑھا کر باضابطہ طور پر اس تعلیمی سلسلے کا آغاز فرمایا ہے۔ جس مقدس عنوان پر یہ تقریب رکھی گئی، یہ پروگرام رکھا گیا، انشاءاللہ العزیز علماء کرام اپنے اپنے انداز میں اس پر تفصیلی گفتگو فرمائیں گے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پورے علاقے کے لیے یہ بات باعث رحمت ہے کہ ایک تقریب ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ ہو رہا ہے، اور پھر چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے قرآن پاک کا سبق پڑھا ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، یہ دنیا جس کا میں اور آپ اس وقت حصہ ہیں، اس دنیا میں اس وقت تقریباً 7 ارب کے لگ بھگ انسان آباد ہیں، اور پوری دنیا میں مختلف ذرائع سے مال اور دولت جمع کرنے کی کوشش جاری ہے، جائز طریقوں سے بھی ناجائز طریقوں سے بھی۔ ہر آدمی کی کوشش ایک تو مال ہے، ضرورت، کھانا کھانا ہے، پیٹ بھرنا ہے، گرمی سردی کی ضروریات ہیں، چھت چاہیے، مکان چاہیے، بنیادی ضروریات ہیں۔ لیکن دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے انسانوں کی بھی ہے کہ جن کے پاس اتنی دولت موجود ہے کہ بلا مبالغہ ان کی 7 نسلیں گھر بیٹھ کر کھائیں تو وہ ختم نہیں ہوتی، لیکن وہ بھی مزید دولت حاصل کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے، دن رات لگے ہوئے۔
تو دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، ضرورت بھی ہے، لوگ محنت مزدوری کرتے ہیں، تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں تاکہ اچھی سے اچھی کوئی ملازمت مل جائے، کاروبار اچھے سے اچھا ہو جائے، یہ کوشش تو جاری ہے۔ لیکن جو بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آپ حضرات کی توجہ درکار ہوگی کہ یہ دولت روپے پیسے کی صورت میں ہے، ڈالر اور یورو کی صورت میں ہے، اور مختلف کرنسیاں پوری دنیا کی سونے اور چاندی کی صورت میں ہے، اور بڑی بڑی قیمتی چیزیں دنیا کے اندر موجود ہیں۔ آپ پوری دنیا کی دولت، ساری دنیا کے بینک، ان میں پڑا ہوا پیسہ، ڈالر، یورو، باقی کرنسیاں، پوری دنیا کا سونا چاندی ہیرے جواہرات، جو جو قیمتی چیزیں دنیا میں، یہ ساری کی ساری اکٹھی کر لیں، لیکن آپ یقین رکھیں یہ ساری دولت مل کر بھی اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو دولت ایک مسلمان کے سینے میں ایمان کی صورت میں موجود ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت، ساری دنیا کی دولت مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ ایمان کی دولت ہمیں ملی کیسے؟ کیا ہم نے اس کے لیے کوئی محنت کی، کوئی کوشش کی ہے اس کے لیے؟ دیکھیں نا، دوسری دولت کے لیے آدمی کوشش کر رہا ہے نا، محنت کر رہا ہے، لوگ سارا سارا دن محنت مشقت کرتے ہیں، ساری ساری زندگیاں لگا دیتے ہیں، لیکن اس دولت سے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں درجہ زیادہ قیمتی، بلکہ اس سے بھی زیادہ قیمتی دولت، ایمان کی دولت، وہ ہمیں کیسے ملی؟ ہم نے تو اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کی، کوئی محنت نہیں کی، کوئی مشقت نہیں کی۔ یہ دولت ہمیں کیسے ملی؟ یہ پروردگار کا احسان ہے، اس اللہ کا احسان ہے۔ اس پروردگار نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرما کر اپنے حبیب پاک حضور سرور کائنات رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ یہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا اعزاز عطا فرمایا کہ ہم قیامت تک اللہ کے حضور سجدہ ریز رہیں، اس کے شکر کا حق پورا نہیں کر سکتے۔ یہ اتنا بڑا اللہ نے احسان۔ یہ علاقہ، یہ خطہ ایک وقت تھا کہ اس پورے خطے میں اسلام نہیں تھا، یہاں ہندو تھے، سکھ تھے، لیکن اسلام نہیں تھا۔ آج الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں نوازا، ہمارے باپ دادا وہ بھی مسلمان تھے، الحمدللہ آگے اولادیں بھی مسلمان ہیں، یہ اللہ کا احسان ہوا۔ اور پھر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، کوئی سکھ ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور ایسا ایسا بندہ مسلمان ہو جاتا ہے کہ جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ابھی میں دو مثالیں عرض کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی ایک بڑی تاریخی مسجد تھی، بابری مسجد، جس کو 1990 میں یا 91 میں غالباً شہید کیا گیا، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کا دل اس وقت خون کے آنسو روتا رہا۔ ہر مسلمان رنجیدہ ہوا کہ ایک تاریخی مسجد تھی ہماری، اور پھر ان جنونی ہندوؤں نے بالکل جھوٹ پر مبنی ایک بے بنیاد الزام لگا کر کے جی یہ مندر کی جگہ پہ بنی تھی، زبردستی بنائی گئی تھی جب مسلمان حکمران تھے یہاں، انہوں نے زبردستی، حالانکہ یہ جھوٹ ہے۔ ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ کسی دوسرے کی عبادت گاہ کے اوپر زبردستی مسجد بنانا تو جائز ہی نہیں، وہاں تو نماز ہی نہیں ہوتی، لیکن بالکل ایک جھوٹا بے بنیاد الزام، وہ کہیں سے کوئی مورتی سی نکال کے لے آئے، خود ہی کہیں دبائی ہوگی تو وہ بس اس کو دلیل بنا لیا جی کہ یہاں مندر تھا۔ بہرحال ہم تو اس وقت چھوٹے تھے، اخبارات میں تصاویر آتی تھی
کہ جنونی ہندوؤں کے جتھے مسجد کے میناروں پر اور مسجد کی دیواروں پر اور اس کے جو گنبد ہیں ان کے اوپر چڑھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے ہتھوڑے لے کر ان کے ساتھ ان کو توڑ رہے ہیں اور اپنے وہ مذہبی جھنڈے انہوں نے اٹھائے ہوئے ہیں مختلف رنگوں کے. اور اس وقت ہمیں ان جنونیوں کو دیکھ کر خون کھولتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے گھر کے ساتھ. لیکن بے بسی اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جو جنونی پاگل ہو کر اللہ کے گھر کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اس کو شہید کر رہے ہیں بے دردی کے ساتھ، ان میں سے بھی کوئی مسلمان ہو سکتا ہے، ان میں سے بھی کسی کو ایمان کی دولت مل سکتی ہے. لیکن ایسے ہوا ہے. انہی جنونی ہندوؤں میں شریک ایک ہندو، میں نے اس کا انٹرویو سنا، اس کو اللہ پاک نے توبہ طائب ہونے کی توفیق دی اور اس کے بعد پھر اس نے باقاعدہ ایک تو تبلیغی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوا، اس نے وقت لگانا شروع کیا اور اس نے اعلان کیا کہ یہ جو گناہ جہالت میں مجھ سے سرزد ہوا اس کے کفارے کے طور پر اب میں 100 مساجد تعمیر کروں. اور جس وقت اس نے انٹرویو دیا متعدد مساجد تعمیر کر بھی چکا اور پوری داڑھی ماشاءاللہ اس نے رکھ لی تھی. اب کہنے کا مقصد یہ کہ اسلام کے ایک ایسے بدترین دشمن جو اللہ کے گھر کو نہیں بخشتے، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، اللہ ہی جانتا ہے. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہاں کہاں اسلام پہنچ جاتا ہے اور کن کن کے سینوں میں ایمان پہنچ جاتا ہے. وہ کسی محلے میں ایک یہودی رہتا تھا، فوت ہو گیا. محلے کے کسی نیک آدمی نے، کوئی نمازی پرہیزگار ساتھی تھے محلے میں، انہوں نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں پھر رہا ہے اور بڑے حیران ہوئے. وہ کہنے لگے تو یہودی تھا، جنت میں تو ایمان کے بغیر داخلہ نہیں ہو سکتا، تو جنت میں کیسے آ گیا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ بھی اپنی جگہ ٹھیک کہتے ہیں، میں واقعی پہلے یہودی تھا، لیکن ہوا یہ کہ تمہارا مسلمانوں کا یہ جو رمضان کا مہینہ آتا ہے نا، رمضان کا مہینہ آیا، میرا چھوٹا بچہ باہر گلی میں کوئی چیز کھا رہا تھا، تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا دیکھو مسلمانوں کے روزے ہیں اور روزے داروں کے سامنے کوئی چیز کھانی نہیں چاہیے، آپ نے جو بھی کھانا ہے گھر کے اندر جا کے کھا لیں، یہ مسلمانوں کے سامنے نہ کریں. تو کہنے لگا میں نے تو اخلاقاً بچے کو یہ بات سمجھائی، لیکن اللہ پاک کو میرا یہ رمضان کا اور روزے کا احترام کرنا اتنا پسند آیا کہ میں بیمار ہوا، میں اسپتال میں تھا، ایمرجنسی میں تھا، میرا آخری وقت آیا، بالکل آخری وقت میں آ کر اللہ پاک نے مجھے کلمہ پڑھنے کی توفیق دی. جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا میرے جسم سے روح نکال لی گئی اور سیدھا جنت میں آ گیا. اب یہ دیکھیں ایک ایسا مسلمان ہوا کہ دنیا میں کسی کو پتہ ہی نہ چلتا اگر وہ نیک آدمی خواب میں نہ دیکھا. لوگ تو یہی سمجھتے کہ یہودی تھا، لیکن مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے توفیق دے دی. تو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ پاک کہاں کہاں اسلام پہنچاتے ہیں اور کس کس کے سینے میں ایمان پہنچاتے ہیں. لیکن اس کی کچھ ظاہری وجوہات بھی ہوتی، جیسے یہودی، اس کا آپ نے دیکھا کہ کوئی سبب بنا نا اس کے ایمان کی دولت ملنے کا، وہ کیا تھا؟ ادب تھا، احترام تھا. آج اللہ معاف فرمائے دنیا اس طرف جا رہی ہے کہ دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں، جو امیر ملک ہیں، طاقتور ملک ہیں، تہذیب یافتہ ملک ہیں، جن کی عوام کی اکثریت تعلیم یافتہ ہے، وہاں رواج یہ ہے کہ راہ چلتے ہوئے کسی کو تھوڑا سا راستہ دے دیا جائے تو وہ شکریہ ادا، لازمی شکریہ ادا. آپ کسی کو کوئی چیز گر گئی ہے وہ اٹھا کے پکڑا دے، وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے. لیکن آپ دیکھیں غضب خدا کا، اس دنیا کی سب سے قیمتی دولت، ایمان کی دولت جن کے ذریعے ہم تک پہنچی، آج مسلمان نادانی میں ان کے شکر گزار ہونے کے بجائے ان کو گالیاں دینے بیٹھ گئے. یعنی شکر ادا کرنے کے بجائے ان پر تنقید. آپ سوشل میڈیا اٹھائیں، دیکھیں جا کے کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے بچے سن رہے ہیں یہ چیز، ہماری نئی نسل تباہ ہو رہی. اور یہ یاد رکھیں یہ دین، یہ ایمان، دین ہمارے اوپر نازل ہوا ہے. جی بھئی دین ہمارے اوپر تو نازل نہیں ہوا نا،
نہ ہم نے نازل ہوتے دیکھا. یہ تو 1500 سال پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں. یہ سارے اعزازات صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں، اور کسی نبی کو حاصل نہیں نہ ہو سکتے، کیونکہ امام ایک ہی ہوتا ہے. تو یہ دین چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں، تو آپ علیہ السلام پر نازل ہونے والا اللہ کا سچا دین بھی آخری دین ہے اور مکمل دین ہے. یہ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری کی پوری جماعت صحابہ اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سکھایا، سمجھایا، اور پھر ایک ایک حکم پر عمل کر کے دکھایا. اور صحابہ علیہم الرضوان نے اللہ کا سچا دین اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست اور بلا واسطہ سیکھا، اور نبی علیہ السلام کے نورانی چہرے مبارک کی زیارت کی، ان سے براہ راست دینی، علمی اور روحانی فیض پایا، اور پھر پوری دنیا میں اس کو پھیلایا. ان سے تابعین نے سیکھا، تبع تابعین نے سیکھا، جن میں بڑے بڑے ائمہ، فقہاء، محدثین، مفسرین، اولیاء اللہ، بزرگان دین، اور پھر علماء ربانیین. یہ انہی واسطوں سے چلتا چلاتا دین ہم تک آیا، اور ملا انہی کو، ایمان کی دولت ملی انہی کو جن کو اللہ نے پسند فرمایا، جن کو اللہ نے منتخب فرمایا. لیکن جو ظاہری سبب ہے دین کے ہم تک پہنچنے کا، وہ یہی مقدس واسطے، اور آج ان پر تنقید ہو رہی ہے. بھئی وجہ کیوں؟ دیکھیں، لوگوں کے اپنے گھروں کے، خاندانوں کے معاملات، باپ، دادا، نانا، پھر آگے ان کے اپنے بھائیوں میں، بہنوں میں اختلافات چلتے رہے ہوتے ہیں. وہ چلے گئے، قبروں میں چلے گئے، اس کے بعد کوئی تذکرہ تک نہیں کرتا. لیکن یہ مقدس ہستیاں جن کے ذریعے اللہ کا سچا دین ہم تک پہنچا، ان پر تنقید، ان پر اعتراضات، ان پر بہتانات، جھوٹ، اور پھر سب سے بڑی چیز یہ کہ ایسی غلیظ حرکات میں بعض اوقات قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کا سہارا لیا. اب سب سے بڑا نقصان اس بات کا ہو رہا ہے کہ نوجوان سمجھتا نہیں ہے، یہ کہتا ہے جی وہ فلاں بندہ جی بڑی اچھی باتیں کرتا ہے، کہ وہ تو ہر بات میں حدیث کا ریفرنس دیتا ہے. بھئی ریفرنس کا تمہیں کیا پتا اس نے صحیح ریفرنس دیا؟ کیا تم نے ساری حدیثیں حفظ کی ہوئی ہیں؟ وہ غلط ترجمہ کر رہا ہے حدیثوں کا، اپنی مرضی کا مفہوم بیان کر رہا ہے، دھوکے بازی کر رہا ہے. ایک ہی مسئلے پر 3 4 قسم کی حدیثیں آتی ہیں، اپنی مطلب کی لے کے آتا ہے اور بتا دیتا ہے، باقی چھپا دیتا ہے، اور تم اس کی باتوں میں آئے. تو ایسے دھوکے بازوں کے ہاتھ میں نہ، ورنہ آج الحمدللہ پھر بھی جید علماء، بڑے بڑے پختہ عقیدے کے علماء ہمارے درمیان موجود ہیں، کیونکہ انہوں نے بڑے بڑے عظیم ہستیوں کا فیض پایا ہوا ہے. لیکن آنے والا وقت اس سے زیادہ خطرناک ہے. اگر خدا نہ خواستہ آج ہمارے سامنے حالات یہ بن چکے ہیں، تو پھر آنے والا وقت اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. تو اپنے بچوں کو ایک سبق کے طور پر، جیسا بسم اللہ یاد کرواتے ہیں بچوں کو، جی سورہ فاتحہ یاد کرواتے ہیں، ایک سبق کے طور پر یہ بات اپنے بچوں کو بتائیں، بار بار بتائیں کہ بچوں، اب دیکھیں ہم بچوں کے ہاتھ سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ تو بند نہیں کر سکتے. اب یہ چیز عام ہو چکی ہے، یہ اس کو ہم بند نہیں کر سکتے. گھر میں سختی کر لیں گے، زبردستی کر لیں گے، وہ باہر جا کے یہ چیزیں استعمال کریں. تو بچوں کو یہ سبق ضرور یاد کروائیں کہ بچوں، ایک تو خرافات سے بچیں، جو بے حیائی والی چیزیں ہیں ان سے بچیں، یہ بھی ایمان کے لیے خطرہ ہے. اور دوسرا دینی حوالے سے کوئی آدمی اچھی سے اچھی تقریر کرے، بڑی بڑی دلیلیں دے، تمہارے سامنے قرآنی آیات اور احادیث کے تذکرے کرے، لیکن جن واسطوں سے دین ہم تک آیا ہے ان واسطوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی اگر بدگمانی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان پر بہتان لگاتا ہے، ان کی توہین کرتا ہے، ان کا مذاق اڑاتا ہے، تو پھر ایسے آدمی کی بات نہیں سننی، اپنے کان بند کر لے، لیکن ایسے بندے کی بات نہیں، ورنہ دین اور ایمان نہیں بچے. آج
الحمدللہ آپ کے اس گاؤں میں ایک دینی تعلیم اور تربیت کے سلسلے کا آغاز ہوا، جو کہ اس پورے علاقے کے لیے ایک انتہائی مبارک موقع ہے، اور میں پورے اہل علاقہ سے درخواست کروں گا کہ اس کو غنیمت سمجھیں، اس چیز کی قدر کریں کہ دین چل کر تمہارے پاس آئے، اس کی قدر کریں۔ اپنے بچوں کو آپ اسکولوں میں پڑھائیں، اسکولوں میں بھی پڑھائیں، کالجوں میں بھی پڑھائیں، یونیورسٹیوں میں بھی پڑھائیں، بڑی سے بڑی ڈگریاں ان کو دلوائیں، لیکن یہ یاد رکھیں ہم دنیاوی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، لیکن اس حقیقت کو آپ بھی تسلیم کریں کہ اس تعلیم کا ہمارے ساتھ تعلق اسی وقت تک ہے جب تک ہم زندہ ہیں۔ جس دن یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی، جسم سے روح نکل جائے گی، پھر اس تعلیم کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، پھر وہ ختم۔ اس کے بعد کام آنے والی یہی تعلیم جو ان بچوں نے ابھی آپ کے سامنے شروع کی۔ تو اس لیے یہ پورے علاقے کے لیے یہ چیز باعث رحمت ہے، اور ہم سب پورے خلوص کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ ادارہ کامیاب بھی ہو، مکمل بھی ہو، اور اس کی جو جو ضروریات ہوں علماء کو آپ کے پاس نہ آنا پڑے۔ علماء کو یہ دین کی ناقدری ہے، یہ دین کی ناقدری ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ایک جگہ ضرورت ہے آپ کی، اور آپ اس ضرورت کو پورا نہیں کر رہے، تو علماء کو آپ کے پاس نہ آنا پڑے، آپ کو خود اس چیز کی خبر ہونی چاہیے کہ وہاں کیا ضرورت ہے۔ سارے علاقے کے لوگ مل کر اس ادارے کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنانے کے لیے، اس کی تعمیر وغیرہ کی تکمیل کے لیے اپنا کردار ادا فرمائیں۔ جب دیکھیں ایک بات میری یاد رکھیں، یہ جو عمل ہوتا ہے نا، نیک عمل، اچھا عمل، اللہ کے ہاں اس سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے اس کے پیچھے جو نیت ہوتی ہے، جو اخلاص ہوتا ہے اس کی۔ تو جو ہے بھئی بعض اوقات عمل بہت بڑا ہوتا ہے۔ اب میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ بڑی عید آتی ہے نا جی، جس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں، اصل نام تو عید الاضحیٰ ہے، ہمارے ہاں بڑی عید مشہور ہے۔ اس میں کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں۔ آپ کچھ سالوں سے خبروں میں یہ بات سنتے ہوں گے کہ وہ جی لاہور کی فلاں ہاؤسنگ سوسائٹی بڑی نامی گرامی، ادھر فلاں ملک صاحب نے جی 18 لاکھ کا جی جانور لیا، خبر آتی ہے؟ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کو بڑے بناؤ سنگار کر کے، اور اس کی ٹانگوں میں وہ گھنگرو سے باندھ کے، اور آپ تو بلکہ اللہ معاف فرمائے وہ ساتھ ڈھول والے بھی آ رہے ہیں، وہ ناچ گانے والے بھی، وہ ساتھ ڈانس کر رہے ہو۔ جانور قربانی کا لیا ہے، اور ساتھ کیا ہو رہا ہے جی؟ یہ تھوڑی دیر پہلے جو ہمارے وناد خان بھائی تھے، وہ بھی اس چیز سے بڑے پریشان ہوئے تھے کہ آپ حضرات جب بھی مہمان آتے ہیں تو پوری توجہ دوسری طرف کر دیتے ہیں۔ تو جو ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ڈھول بجانا شروع کر دیتے ہیں۔ کس چیز کے ساتھ؟ جانور کے ساتھ۔ صحیح ہے۔ اب وہ لاکھوں روپے مالیت کا جانور لیا، یہ بات خبروں میں کیسے آئی؟ بھئی ہمارے ہاں الحمدللہ اجتماعی قربانی کا بڑا لمبا چوڑا سلسلہ ہوتا ہے جی، بڑا پرانا سلسلہ۔ ہمارے ماشاءاللہ جامعہ کے پرانے فیض یافتگان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے جانتے ہیں اچھی طرح۔ ہماری تو کبھی کوئی خبر نہیں چلی ماشاءاللہ۔ بڑی تعداد میں جانور وہاں ذبح ہوتے ہیں، ہماری تو کبھی کوئی خبر نہیں چلی۔ وہ ملک صاحب کے ایک جانور کی خبر کیوں چلتی ہے؟ چلوائی جاتی ہے نا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ ملک صاحب نے 18 لاکھ خرچ کیے خبروں میں آنے کے لیے، ان کی یہ خواہش پوری ہوگی، مقصد یہی تھا نا، خبروں میں آنا، خواہش پوری ہوگی۔ لیکن یہ یاد رکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی قربانی نہیں، آپ اس کو فتویٰ سمجھیں یا مسئلہ سمجھیں، قربانی نہیں۔ تو اللہ کے ہاں عمل نہیں دیکھا جاتا، نیت دیکھی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات عمل کیسا ہوتا ہے، میں آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا،
اس کی خواہش تھی کہ میں اللہ کا گھر بناؤں. یہ نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے نا کہ جو اللہ کا گھر بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتے ہیں. آج ہمیں یہاں کی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ریٹ پتہ ہوتے ہیں. کس ہاؤسنگ سوسائٹی میں 6 مرلے کا کتنے کا ہے اور 10 مرلے کا کتنے کا ہے جی. لیکن وہ جنت کے پلاٹوں کی بھی کبھی قیمت پوچھنی چاہیے علماء سے. وہاں بھی بڑی بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے. یہ دنیا کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے. تو بادشاہ کو شوق پیدا ہوا، لیکن اس کی خواہش تھی کہ چونکہ عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ مسجد کی تعمیر میں پھر مختلف لوگ حصہ ڈالتے ہیں جس کی جتنی استطاعت ہوتی ہے. اس کی خواہش یہ تھی کہ اس مسجد کی تعمیر مکمل طور پر 100% میرے پیسے سے ہو، اس میں کسی اور کا حصہ نہ پڑے. اس نے جو مستری تھے، جو مزدور تھے، سب کو سختی سے آرڈر کر دیا کہ کسی ایک کا ایک پائی پیسہ اس میں شامل نہیں کرنا، سارا خرچہ اس میں کروں گا. تعمیر شروع ہوگی. اس دوران ایک بڑھیا آئی، وہ مصری سے اس نے وہ دوپٹے کے اندر ایک پتھر باندھا ہوا. ہمارے ہاں دیہاتوں میں نا مائیاں وہ پیسے بھی باندھتی ہیں، یہاں پتہ نہیں رواج آئی ہے. اور دوپٹے کے ایک گرا لگا کے تو اس نے پتھر سے باندھا ہوا تھا. اس نے پتھر نکالا اور مستری کو کہنے لگی کہ یہ اللہ کا گھر بنا رہے ہو، یہ میرا بھی ایک پتھر اس میں شامل کرو. مصری نے اس مائی کو دیکھا، کہنے لگا بادشاہ سلامت نے حکم دیا ہوا کہ کسی اور کا کوئی حصہ اس میں نہیں ڈالنا. تو بادشاہ کو پتہ چل گیا تو میری تو گردن اڑا دے گا، اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. بڑھیا نے کافی محنت سماجت کی، وہ نہیں مانا، بادشاہ سے ڈرتا تھا. اور بڑھیا رونے لگا. جب بڑھیا روئی تو اس کو ترس آ گیا. اس نے سوچا کہ چھوٹا سا پتھر ہی ہے، کون سا بادشاہ اس کو دھیان دیکھ رہا ہے، چلو شامل کر لیا. اس نے چپ کر کے وہ پتھر لیا اور وہ بھی شامل کر لیا. مسجد مکمل ہوگی. بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ الحمدللہ اللہ کا گھر بن گیا. رات کو سویا، خواب میں اس کو آواز آتی ہے کہ جو مسجد بنائی وہ قبول ہو گئی ہے. اور ساتھ ہی آواز آئی اس پتھر کی وجہ سے جو اس بڑھیا نے دیا تھا. اب دیکھیے کہاں بادشاہ کا وہ آدھا خزانہ اس نے خالی کر دیا مسجد بنانے کے لیے، اور کہاں وہ بڑھیا کا ایک پتھر. تو گاؤں والوں، علاقے والوں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے ہاں عمل سے زیادہ اہمیت اس کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے، جو تقوی ہوتا ہے، جو اخلاص ہوتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے اللہ کے. تو اس لیے اس جذبے کے ساتھ آپ اس ادارے کو کامیاب بنائیں کہ انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلوں کے دین اور ایمان کی انشاءاللہ حفاظت ہوگی. اور یہ جو لغویات آج کل سوشل میڈیا پر میں نے عرض کیا، اس کو آپ معمولی نہ سمجھیں. آپ کے بچے نہیں یہ چیزیں استعمال کر رہے، پھر بھی ان کو یہ باتیں بتائیں کہ بھئی آج کل یہ باتیں ہو رہی ہیں. کسی بندے کو دین کی الف بے پتہ نہیں ہوتی، کسی استاد سے پڑھا نہیں، کسی مسند ادارے میں کبھی نہیں گیا، اپنی سوچ سمجھ کے مطابق وہ قرآن پاک کی تشریح شروع کر دیتا ہے، احادیث کی تشریح شروع کر دیتا ہے اور دین کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے. اور اس کو اتنا بھی نہیں پتا کہ کون سا جملہ بحیثیت مسلمان زبان پر لانا جائز ہے، کون سا جائز نہیں، اور وہ بیٹھ کر دین کے اوپر باتیں کرتے. اس لیے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے بچائیں. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. صرف نماز روزہ اپنی ذات کی حد تک نہیں. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ اور اپنی آل اولاد کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچاؤ. اپنی آل اولاد کے دین اور ایمان کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے. ورنہ یاد رکھنا کل کو ہم قبروں میں ہوں گے. اگر خدا نخواستہ ہماری اولادیں کسی غلط راستے پر چل پڑی تو اللہ کے ہاں ہم سے پوچھو. تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، اسی مقصد کے لیے یہ دینی تعلیمی ادارے بھی قائم کیے جاتے ہیں. اسی مقصد کے لیے جلسے پروگرام بھی رکھے جاتے ہیں. ہمارے ہاں جامعہ حنفیہ تعلیم الاسلام مدنی محلہ جہلم، جو کہ اس علاقے کا ایک پرانا ادارہ ہے، الحمدللہ اس ادارے کے فیض یافتگان یہاں بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں. سب کے نام لوں تو کافی وقت لگے گا. اور الحمدللہ دیگر علاقوں میں بھی جامعہ کا فیض بلکہ پوری دنیا میں الحمدللہ پھیلا ہوا ہے. تو اس ادارے کا ایک سالانہ پروگرام ہوتا ہے جس کو ہم سالانہ جلسہ کہتے ہیں، 2 دن کا. اس میں طلباء کی دستار بندیاں بھی ہوتی ہیں، بچیوں کے ورثاء کو چادریں بھی دی جاتی ہیں. لیکن اصل میں نا یہ ایک دینی تعلیمی تربیتی کورس ہوتا ہے، یہ محض جلسہ نہیں ہوتا.
ایک مکمل دینی تعلیمی اور تربیتی کورس ہوتا ہے جس میں علماء کرام بڑے اہم عنوانات پر ان کی بڑی قیمتی گفتگو ہوتی ہے، بڑے قیمتی علمی بیانات ہوتے ہیں۔ تو یہ جلسہ انشاءاللہ العزیز مورخہ 29 اور 30 اکتوبر، یہ جو مہینہ چل رہا ہے، آج 15 تاریخ تو تقریباً 2 ہفتے رہ گئے، 29 اور 30 اکتوبر بروز ہفتہ اور اتوار انشاءاللہ العزیز منعقد ہونے جا رہا ہے۔ میں آپ اہل علاقہ سے بھی درخواست کروں گا، کوشش فرمائیں اپنا قیمتی وقت نکال کر اس پروگرام کا حصہ بنیں۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام تر دینی پروگراموں اور سرگرمیوں کو پورے خلوص سے نیت کے ساتھ کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ایک بار پھر اپنے میزبانوں کا اور آپ جتنے بھی معزز مہمان تشریف لائے ہوئے ہیں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے گزارش کروں گا کہ ابھی چونکہ تقریب کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ زیادہ لمبی گفتگو وہ مناسب معلوم نہیں ہوئی، تو اس لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ العزیز پھر کبھی موقع ملا تو دوبارہ آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد